ڈیجیٹل پاکستان کے لانچ سے پہلے تانیہ نے کوئی باتیں کی اور پھر رضا باکر نے باتیں کی، تو میں پہلے اس کے اوپر کامنٹ کر لوں، کیونکہ ایک طرح میں بھی اوورسیز پاکستانی تھا. یعنی میں یونیورسٹی باہر گیا اور اس کے بعد پھر میں نے پروفیشنل کرکٹ آدھا سال باہر کھیلتا تھا، آدھا سال پھر پاکستان میں آ کے کرکٹ کھیلتا تھا. تو مجھے اوورسیز پاکستانیز کا پورا آئیڈیا ہے کہ کس طرح وہ کیا موٹیویشن ہوتی ہے ان کی وہاں جانے کی. پھر جب وہ جاتے ہیں تو وہ شروع میں ہوتا ہے کہ کمائی کریں، اپنی فیملیز کو پالیں، اچھی ان کو ایجوکیشن دیں، اور پھر ان کو ایک ڈائلیما آ جاتا ہے. بچے اب بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، بچے پاکستان آنا نہیں چاہتے، وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں باہر. اب وہ پھنس جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا. وہ پھر انتظار کرتے ہیں جب بچے تھوڑے اور بڑے ہوں گے، چلے جائیں گے تو پھر اور ہوں گے، اور پھر بیچارے وہیں رہ جاتے ہیں. اور میں نے فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن انگلینڈ کے اندر دیکھے پاکستانی، پھر ان کی جنریشنز اوور دا پیریڈ بڑھتی دیکھی میں نے، اور پھر ان کے یہ پرابلمس دیکھے. جو ایشو میں آپ کو اپنے اوورسیز، کیونکہ میں آئی ہوپ کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کو زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور جو اس کا صحیح جواب دیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہی لوگ دنیا میں اوپر بھی جاتے ہیں، ان کو عزت بھی ملتی ہے، ان کے دل میں سکون بھی ہوتا ہے. اور جو یہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور جن کو سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کو پھر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک اچھی نوکری ہے، تانیہ کی زبردست نوکری، گوگل کے لیے کام کر رہی ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے لیتی ہوگی، مجھے تو زیروز بھی نہیں پتا کہ کتنے اس کے پے چیک پہ آتے تھے. رضا IMF، ان کی ریٹائرمنٹ کو زیادہ دیر نہیں تھی، پینشن مل رہی تھی، اور IMF کی پینشن وہ چھوڑ کے آ گئے. یہ مشکل فیصلے ہیں، اور یہ جو دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں. یہ پلیز یہ یاد رکھیں، جس نے بھی دنیا میں آسان راستہ لیا ہے اس کی وہ جیسے کہتے ہیں اسموتھ سیلنگ ڈاؤن ہی ہوتی ہے. جب آپ کی زندگی میں ریزسٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے، چیلنجز ہی چلے جاتے ہیں. انسان تو بوڑھا ہی تب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کتنے گورنمنٹ آفیسرز دیکھے ہیں جیسے ریٹائر ہوتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے، بیچارے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. کرکٹرز میں نے دیکھے ہیں کرکٹ چھوڑ کے، ابھی میں دیکھتا ہوں جو میرے زمانے میں چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی بھی کامنٹری کر رہے ہیں. چیلنج ختم ہو گیا. چیلنج جس دن آپ کا ختم، آپ کی زندگی ختم. کیونکہ زندگی جو آپ کی ہے، جتنے آپ چیلنجز لیتے جاتے ہیں اتنی آپ ہر سٹیج ایک سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے. جس طرح اسکول سے کالج، یونیورسٹی، پھر نوکری، پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اور چیلنج کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے انسان کو بنایا ہوا ہے. جو اقبال کا یہ جو فیصل نے شعر پڑھا تھا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، مطلب یہ کہ ہر ستارے پہ پہنچے تو پھر ایک نیا چیلنج آتا ہے. جس دن آپ کا چیلنج ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی کا نیچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو جب اوورسیز پاکستانی کمفرٹیبل جاب ہے، اچھا، اب یہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، پاکستان جاؤں گا، مشکل حالات ہیں، کرپشن ہے، میں جب کام کرنے جاؤں گا تو لوگ ایک سسٹم، ڈس فنکشنل سسٹم ہے، اس میں کیسے چلوں گا، تو پھر وہاں زیادہ آسان زندگی ہے. تو کئی لوگ میں نے دیکھے انہوں نے کوشش کی پاکستان آنے کی، مشکلات آئیں، پھر چھوڑ کے واپس چلے گئے. آسان زندگی ہے. آپ جب جو ہمارے میں سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں یاد رکھیں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اس راستے پہ چلے گئے جو ان کی تباہی ہے. اب یہ ڈائلیما ہے
نماز میں آپ مانگتے ہیں وہ والا راستہ جس میں اللہ نے نعمتیں بخشی, اور وہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے, ہمارے پیغمبر اور سب سے بڑے اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ یاد رکھیں کسی پیغمبر کی زندگی آسان نہیں تھی, ان سب نے مشکل راستہ لیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کامیاب بزنس مین تھے, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک دم جائیں اور مشکلوں کا سامنا کریں پڑے اور لوگ ان کے اوپر طنز کریں اور ان کے لوگوں کے اوپر فزیکل ٹارچر کریں, جو ان کو 13 سال مشکل وقت سے گزرے. ان کو ضرورت تو نہیں تھی, تو بڑے آرام سے کمفرٹیبل ایک بزنس مین تھے, کامیاب تھے. سو یہ جو مشکل راستہ ہے, پلیز میں اپنے اوورسیز پاکستانیز بھی اور اپنے پاکستان میں نوجوان بھی, یہ جو لوگ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں, یہ آپ کی بہتری کا راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میری زندگی میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں, انہوں نے ہمیشہ مشکل راستہ یعنی بڑے فیصلے کیے ہیں. بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں رسک ہوتی ہے, اس لیے بڑا فیصلہ, نہیں تو سب کر لیں. تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں, بڑے فیصلے کیے. اس لیے میں آپ دونوں کو داد دیتا ہوں, اور میں آپ کو یہ آج دونوں کو آپ کو کہتا ہوں, وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا, ایک ٹائم پہ آپ جا کے ریئلائز کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک واٹر شیڈ تھا, ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں. اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو یہ رسک لیتے ہیں زندگی میں اور مشکل فیصلہ کرتے ہیں اور بڑا فیصلہ کرتے ہیں, بڑا فیصلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے, اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے. جو چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے وہ ذات کے اوپر ہوتا ہے, سیلفش ہوتا ہے, اپنی میری ذات, میری زندگی, میری تنخواہ. جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ انسانیت کا سوچتے ہیں, جو کہ اللہ کے سارے پیغمبروں نے سوچا تھا. اب جو آج ڈیجیٹل پاکستان ہے, مجھے اس کے اوپر پہلے توجہ دینی چاہیے تھی. یہ پاکستان کے اور خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے اور ہم آگے پیچھے رہ گئے اس میں سے. اور جب میری گورنمنٹ آئی تو اصولاً تو مجھے شروع میں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی, لیکن آپ سب جانتے ہیں اور میرے سے سن کے بھی تنگ آ گئے ہوں گے کہ بڑا مشکل وقت ملا ہمیں. اور یہ آپ 5 سال میرے سے سنتے رہیں گے, 5 سال آپ میرے سے سنیں گے کتنا بڑا خسارہ ملا ہمیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ میں سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں. پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. 5 سال کے بعد بچے کو پتہ ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, جس کو ہم نے سرپلس میں کر دیا. اور پھر فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں جو خسارہ تھا وہ ہمیں تاریخی ملا. پھر سارے ادارے ڈیفیسٹ میں تھے, ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں تھا جس میں ریکارڈ ڈیفیسٹ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا, ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا, جو ابھی رضا باقر نے بات کی, کہ جب آپ کے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور آپ کے جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں, خاص طور پہ لنڈن اور بڑے بڑے گھروں پہ وہ زیادہ ہیں, باہر جا رہے ہیں, تو وہ جو خسارہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اس کا پریشر پڑتا ہے روپے پہ. اور جب روپیہ پریشر میں آتا ہے اور جب روپیہ گرنا شروع ہوتا ہے تو پھر پچھلی گورنمنٹس اپنے فارن ایکسچینج سے پیسہ خرچ کرتی تھی روپے کو آرٹیفیشلی اوپر رکھنے کا, مصنوعی طور پہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فارن ایکسچینج جو بڑے آگے ہی خسارہ تھا, تو جو ہمارے ریزروز تھے وہ ہم نے خرچ کر دیے روپے کے اوپر. تو جب ہمیں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارا روپے کے اوپر رن نہ ہو جائے, یعنی 200 سے 250 پہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا, ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے روکنے کے لیے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا, اور ساری میری توجہ, میں شروع میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہوگی, لیکن ساری توجہ پھر لگ گئی میری ایز اے پرائم منسٹر کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا جائے. جب تک روپیہ سٹیبل نہیں ہوتا انویسٹمنٹ نہیں آتی. کون ڈالر کو کنورٹ کر کے روپے میں دے گا کہ اگر روپیہ اور گرنا ہے نیچے. تو وہ جو سٹیبلائزیشن پیریڈ تھی وہ ہمارے پر بڑا پریشر تھا. اسد عمر ہماری شروع میں ایک جو ٹیم کا حصہ تھے, انہوں نے بھی پورا زور لگایا. موجودہ جو ہماری ٹیم آئی انہوں نے پورا زور لگایا, اور اللہ کا شکر ہے آج کہ آج وہ سٹیبلٹی جو کہ
ہم تو لوگ کہیں گے جی آپ نے تو کہنا ہے عمران خان تو آپٹمسٹ ہے, ہمیشہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہو جائے گا, لیکن باہر کی ایجنسیز, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آخر میں موڈیز کی, جب یہ کہتے ہیں کہ اکانومی اسٹیبل ہوگی تو اس کا مطلب کہ کانفیڈنس ہے, وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اوپر اور جو انویسٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو اب ہماری پوری توجہ ہوگی اس کے اوپر, تانیہ کا اور یہ جو پروجیکٹ آپ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ, اس کے اوپر پورا زور لگائیں گے. اس کی کوئی لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے ڈیٹیلز میں بھی بتا دیا کہ ایک تو انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشیل. یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے, ینگ پاپولیشن ہے, دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے, یہ ہماری اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز سے اوپر. ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے, ایک چیز سے, اس ایک کے اوپر اگر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی آبادی ایک طاقت بن جائے گی. خواتین اس کے اندر پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, نوکریاں مل سکتی ہیں, اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ. خواتین یہ دیکھ لیں, تانیہ کو دیکھ لیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر اب ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں, اور انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. جو دوسرا اس کا جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, ای گورننس. ای گورننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ہے ایک انڈیمک, یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے. اوپر کرپشن ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے, جب اوپر سے شروع ہوئی وہ تو باہر چلے گئے ہیں, وہ پہنچ گئی اب نیچے. ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس سے, کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا, لوگوں کی زندگی آسان کرنے کا. گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح تانیہ نے کہا, لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا, دنیا بھی اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے, آخر میں آپ کے موبائل فون کے اوپر ہی سب کچھ ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی اس کی عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے ای گورننس ہے. ہم نے شوکت خانم میں ای گورننس ہم آج سے 19 سال پہلے لے کے آئے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کیونکہ پرچیاں ختم ہو گئی, ساری جو چھوٹی موٹی جو پلفریج ہوتی تھی سب ختم ہو گئی. اور وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ادارے کے اندر جیسے ہی ای گورننس آئی, ادارہ چینج ہو گیا اور بہتر ہو گئی گورننس. وہی کوشش کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ میں, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے. ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہم پورا زور لگاتے ہیں, لیکن پوری کوشش کر رہے ہیں روکنے کے لیے, لیکن میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ زیادہ دیر روک نہیں سکیں گے. ہم نے پورا ڈٹرمنڈ ہے اب اس کے اوپر, جس طرح میں نے کہا پورا ایمفسس ہوگا, ہماری پوری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر زور لگائے گی. اور جو اگلا اب ہمارا فیز ہے کہ یہ ساری ہماری جو ڈاکٹر رضا باقر نے جو بتایا کہ ای کامرس کے اندر پہلے سائبر سیکیورٹی کے ایشوز پورے ریزالو کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پورا جائیں گے. لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری گورنمنٹ اب پوری طرح ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر زور لگائے گی. میں آپ کو پھر تانیہ آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں. مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے مشکل راستہ لیا, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. میں جب میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں, ابھی بھی گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن کوئی فکر نہ کریں. انشاءاللہ یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے. یہ بڑا ایکسائٹنگ دور اس لیے ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے گورننس میں کیا کیا پرابلمس تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر ایک بلڈ بات ہو گئی ہے تبادلوں کی, اور یہ جو چینجز ہیں یہ سیکھتے رہے, جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے, ہماری ٹیمیں بن رہی ہیں, اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ کوانٹم لیپ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہو گیا. کہاں ہمارا ایک ون پوائنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان کو پیسے دو اور کسی کی جنگ لڑے,
اور کہاں آج پاکستان پیس میکر دنیا میں بن گیا, دنیا کے ملکوں میں جو آپس میں لڑائی ہیں ان کو اکٹھا کر رہا ہے, اور خاص طور پہ انشاءاللہ امہ کو ہم اکٹھا کرنے میں اپنا پورا رول ادا کریں گے.